یہ ہے مرد کامل. کیا ہے یہ؟ اب رہ گئی قوت غضب، غصے کی. میں یوں کر دوں گا، آنکھیں لال ہو رہی اور بس نہ کھانے میں دھیان، نہ نیند آ رہی، اڑبٹ کروں. غصہ ہے، اس نے یوں کیوں کہا مجھے سے کیوں؟ تو فرماتے ہیں کہ اس غضب کو، غصے کو اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے. اس کا استعمال نہ اوپر لے جاؤ نہ نیچے، بیچ میں رہو. بیچ میں کیا رہو؟ وہاں تو لڑنے بڑھنے کو تیار ہو رہا تھا، یہاں ایک بالٹی پانی 20 بچوں کے لیے نہیں لانے کی ہمت ہے نا. گھر میں پانی نہیں ہے، باہر ٹنکی آ رہی ہے، نل ہے، وہاں سے ایک بالٹی لا کے گھر بچوں کو دے دوں. گھر میں ٹنکی نہیں آ رہی، نل پہ سے لا کے دے دوں. ایک بالٹی پانی لا کے ڈالنے کی ہمت نہیں. گھر والی کو کہنا تو چلی جائے، بچوں کو بھیج دے، چلی آؤ. یہ کیا غصہ ہے؟ اگر اس کے اندر غصہ ہوتا اور بیچ میں رہتا تو بولو بیوی کو جانے دیتا، بچوں کو جانے دیتا، اپنا بلاتا. چھپر جب اٹھاؤ گے تو غصہ اٹھواؤ گا کوئی اور. اب چھپر کو پکڑ کے کرے بھائی اسے رکھواؤ، نہیں رکھواؤ، اٹھاؤ بھائی بسم اللہ، اٹھاؤ بھائی بسم اللہ، اٹھاؤ بھائی بسم اللہ. اٹھا سارا تو لگا. تو پھر کیا کرتا ہے؟ لو بھائی. اب یوں کر کے جو ہاتھ لگایا اور غصہ ہے لایا تو طاقت بڑھ گئی نہیں بڑھ گئی؟ بڑھی. کہاں سے بڑھی؟ قوت غضبیہ جو اللہ نے اندر رکھی ہے اس سے بڑھی. ایک آدمی ہنسی خوشی میں کسی کا ڈنڈا مارے اتنی زور سے نہیں مار سکتا جتنا غصے کی حالت میں مارے. پاور بڑھ جاتی ہے. اسی لیے جس کی عقل خراب ہو جائے، باولا پاگل ہو جائے کوئی آدمی، اس کی بھی طاقت بڑھ جاتی ہے. وہ 2 4 5 5 6 6 10 10 آدمیوں کو اٹھا اٹھا کے پھینک دیتا ہے. اتنی پاور پاگل کی بڑھ جاتی ہے. تو قوت غضبیہ سمجھ میں آ رہی؟ بھائی ہماری تو باتیں دیکھو ایسی ہیں، یہاں تقریر تو ہوتی نہ ہم جانتے. ہم تو بڑوں کی باتیں جو ہیں وہ سنا رہے ہیں کہ جس سے انسان کے اندر انسانیت آئے. تسبیح پڑھنا تو فرشتوں کے لیے کافی ہے. فرشتے بہت تسبیحیں پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں. تمہیں تسبیح پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں تسبیح پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا اللہ نے کہ تم تسبیحیں پڑھو اور نفلیں پڑھو. تمہیں انسان بھی بنا کر بھیجا ہے. انسانیت اپنے اندر پیدا کرو. بولو بھائی، فرشتے نفلیں عبادت کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ جب سے پیدا ہوا بادہ فرشتہ ہزاروں سال گزر گئے، لاکھوں سال گزر گئے ہوں گے. رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، قیامت کو سر اٹھاوے گا. بولو تم کر سکو مقابلہ؟ ہے نا. اور پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کتنا کرتے ہیں فرشتے ہر وقت. لیکن فرشتے اللہ اللہ کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نفلیں پڑھ رہے ہیں، خوب کر رہے ہیں، لیکن نہ ان میں شہوت ہے. فرشتوں کے اندر شہوت نہیں. کتنا بڑا فرشتہ ہو. ایک فرشتے کو لکھا کہ ایک یہاں سے کان کی لو سے یہاں مونڈے تک پہنچنے میں 100 سال لگیں گے. اتنا ایک طرف کا مونڈا ہے اس کا. فرشتے کے جو حالات لکھے ہیں، اتنے بڑے بڑے فرشتے، بتاؤ کتنا بڑا فرشتہ ہوتا ہے. لیکن کیا حال ہے اس کا؟ بس جہاں اللہ نے جتنی رکھ رکھی طاقت اتنی. حضرت جبریل علیہ السلام کے 600 بازو لکھے ہیں فضائل رمضان میں حضرت شیخ الحدیث نے، اور فرمایا 2 بازو شب قدر کی رات میں کھولتے ہیں جس سے مشرق تک مغرب سے لے کر مغرب تک سارا آسمان ڈھک لیتے ہیں. 2 بازو. بتاؤ جس فرشتے کے 600 بازو ہیں اڑتا کہاں ہوگا؟ تم یہی سوچ رہے ہو یہاں اڑتا ہوگا ہمارے ضلع مظفر نگر میں یا ہندوستان میں؟ ہے نا. وہ تو پوری دنیا میں بھی نہیں اڑ سکتا. وہ فرشتہ 600 بازوؤں کے ساتھ کہاں چلاوے گا پروں کو؟ اس کے لیے الگ عالم ہے جو سائنس والوں نے کچھ معلومات کر کے بتائے ہیں کہ 300 سورج ہیں. یہ سورج زمین سے 10 گنا بڑا ہے یہ سورج. اور ایسے ایسے کہتے ہیں 300 سورج اور ہیں، اور پھر ان سورجوں سے اوپر بڑا ہے. اب بتاؤ، آپ اندازہ لگاؤ، جب ایک مومن کو جو گھٹیا سے گھٹیا مسلمان ہو ایمان کو سلامت لے گیا اور اللہ نے فضل کر دیا جنت میں پہنچ گیا، وہ گھٹیا سا مسلمان، اللہ اس ساری دنیا سے 10 گنا بڑھا کر جنت میں عطا فرمائے گا. تو ایک کا حال ہے. تم کتنے بیٹھے؟ جوڑ لو حساب، اور پوری دنیا کا جوڑ لو، کتنے بڑی جنت ہوگی بھائی. ایسی جگہ اڑ سکے وہ فرشتہ تو، ہے نا، جہاں اس کا اڑنے کی پرواز کی جگہ ہے. یوں فرمایا ایک حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا فرشتے نے، یا اللہ
یہ آسمان اتنا بڑا آپ نے بنایا، زمین اتنی بڑی آپ نے بنائی، 7 آسمان بنائے، 7 زمین بنائی، اگر کسی دن یہ آسمان زمین آپ کی نافرمانی کرنے لگیں تو آپ کیا کریں گے؟ دیکھا، یہ آسمان 7 آسمان حکم سے ٹنگے ہوئے ہیں، نہیں کوئی بلی لگ رہی، کوئی ستون لگ رہا ہے، کہیں بندھ رہے ہیں، نہیں، اتنا بڑا آسمان اللہ کے حکم سے ٹھہرے رہو، بہت اچھا، ذرہ برابر زمین ہلتی بغیر اللہ کے حکم کے، نہ آسمان ہلتا۔ تو وہ فرشتہ کہہ رہا اگر کسی دن اس نے نافرمانی کر دی آپ کی، سورج اس نے آسمان نے اور زمین نے، تو آپ کیا کریں گے؟ فرمایا میں نے ایک پرندہ پیدا کر رکھا ہے جو ان کو ایک لقمے میں نگل جائے گا۔ بولو بھائی، وہ پرندہ کتنا بڑا ہوگا؟ جو 7 آسمان اور 7 زمین، جیسی یہ زمین ہے ایسی اس کے نیچے جا کے اس زمین سے اس زمین تک 500 برس کا فاصلہ ہے، اور پھر اس سے دوسری زمین تک 500 برس کا فاصلہ ہے۔ 7 زمینیں ہیں، ہر زمین میں الگ الگ مخلوق ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر زمین میں الگ مخلوق ہے، اور ان میں اسی طرح پیغمبر ہے جیسا کہ اس زمین کے اوپر پیغمبر، حضرت آدم، حضرت شعیب، حضرت یونس، حضرت عیسیٰ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح پیغمبر ان میں بھی ہیں۔ تو کسی نے سوال کیا تو ایک محمد یہ اوپر زمین کے ہو گئے، ایک محمد ہر زمین میں ہو گئے، تو 6 محمد تو نیچے ہو گئے، ایک محمد اوپر، تو سب سے اوپر درجہ کون سا بڑا درجہ ہے؟ تو مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ نے نقشہ کھینچ کر بتایا سب سے بڑا درجہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پیغمبر ہیں، اس زمین پر ہیں، ان کا درجہ سب سے بڑا۔ تو میں نے اس لیے سنا دی، یہ باتیں کوئی قبر میں پوچھی نہیں جانے کی، نہ ایمان میں داخل ہے کہ مانو یا نہ مانو۔ میرا مقصد صرف سمجھانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کے اوپر ایک کو مسلط کر رکھا ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا اللہ کی۔ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ ہاں، تو قوت شہویہ، قوت غضبیہ، تو میں یوں کہا تھا فرشتے اتنے بڑے ہیں اور اتنی طاقت ان کے اندر ہے، اس کی گود میں فرشتے کی لا کے لکڑی ڈال دو، جو کو پرواہ نہیں، کیوں ڈالی بھائی؟ لڑکی لا کے ڈال دو بڑی حسین خوبصورت، جو کو پرواہ نہیں، کیوں کون ہے، کیوں پڑی یہاں، تو مطلب تو فرشتے، اب تم ہو انسان، گھڑی میں اولیاء گھڑی میں بھوت ہیں، ادھر کو تو تقویٰ دکھا رہا ہوں اور ادھر کو ہوا تو پھر گوتا کھا رہا ہے نا، جیسے کتے کا حال ہے نا، جب دیکھو ٹانگ اٹھا کے پیشاب کرے گا، چھینٹے نہ آ جا میرے پہ، کتیا کو دیکھو نیچے کو بیٹھ کے پیشاب کرے گی، چھینٹے نہ آ جا میرے پیروں پہ، اجا کہیں پخنہ دکھ جائے گوبر سڑک پہ کہیں جا کے اس میں پخننے میں منہ دے دے، یہ ہے تقویٰ ہمارا۔ اس سے آپ اپنا آپ کو بچانا ہے۔ ظاہر اور باطن تیرا اگر ایک ہو، ہے نا، ظاہر اور باطن تیرا اگر ایک ہو، جب پاوے تو کہیں حق کی راہ کو، جب تک اندر باہر سے ایک نہیں ہوگا اللہ کا راستہ ہوا بھی نہیں، اللہ کا راستہ ہوا بھی نہیں۔ کیا ہو گئی؟ شہوت، قوت شہویہ، قوت غضبیہ، غصے کی طاقت۔ اب ہے قوت عقلیہ۔ قوت غضبیہ پہ ایک بات آ رہی ہے یاد، ہمارے دادا مرحوم اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے، یوں کہتے تھے میں گھر پہ صبح نماز سے پہلے کہہ کے چلا گیا، فجر کی اذان سے پہلے جنگل میں، اور جا کے وہاں ہل چلا رہے ہیں کھیت میں، تو کہہ کے چلے گئے گھر کہیں سے چھوٹے بھائی کو کھانا دے کے بھیج دو سویرے، اذان سے پہلے رات کو کس وقت آنکھ کھلی ہو یہ بھی چلے گئے، اور جا کے ہل چلاتے 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 صبح دن نکل گیا، اور یوں دیکھ رہے ہیں رستے کی طرف کو، بھوک نے ستا رکھا ہے، حالی آدمی کو، کامی آدمی کو بھوک بھی بہت زور کی لگے، ہے نا، ہم آدھی روٹی کھا کے اچھی نہیں لگ رہی، بڑھیا نہیں ہو رہا سال، اس سے پوچھو نا جو پھاوڑا چلا کر دیکھو آگے کے سوکھ کی بھی چاپ رہا، اس کو تو لگ رہی نا پیٹ میں، مزہ آ رہا ہے اسے، ہمیں مزہ نہیں آ رہا ہے، اسے مزہ آ رہا ہے کیونکہ کام ہضم کر رہا ہے اس کا، تو ان سے بھوک میں اتنا بے چین، یوں دیکھ رہا ہوں غصہ بڑھتا چلا گیا، جب نہیں دیکھا نہیں آیا، کام نہیں چلا، برداشت سے باہر ہو، بیلوں کو چھوڑ کے سیدھا جھپٹتا بھاگا گھر آیا، آ کے دیکھا چولہے کے پاس بیٹھا وہ چھوٹا بھائی کھانا کھا رہا ہے، کھانا اب تک نہیں لے گیا اور اپنا آپ بیٹھے چولہے کے پاس کھا رہا ہے، اور ماں اتار کے دے رہی،
بھائی کو غصہ تو آ رہا تھا، اتنی زور سے مارا اس کی کمر میں مکہ بھائی کی چھوٹے کی، کم بخت کہہ کے گیا تھا کھانا ہے اپنا، آپ یہاں بیٹھا کھا رہا ہے اور وہاں کی فکر نہیں، میں کب سے میں آ کے مر رہا کھپ رہا ہوں۔ اس چھوٹے بھائی کی جو باپ تھے ابا تھے وہ اس کی چھوٹے کی زیادہ محبت کرتے تھے۔ انہوں نے جو دیکھا وہاں بیٹھے ہوئے دہلیز میں بیٹھے ہوئے کہ اس نے بڑے بھائی نے چھوٹے کے مارا ہے جنگل میں سے آتے ہی غصے میں، تو وہ لاٹھی اٹھا کے ان کی طرف گئے اور جا کے لاٹھی دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر بڑی زور سے کمر میں ماری، ہے نا، بڑے کے دادا کے، یعنی ہمارے وہ چھوٹے دادا کی وجہ سے۔ اب جب ان کے ماری کمر میں تو ادھر تو بھوک، ادھر غصہ، اور ادھر سے اوپر سے گرم گرم لٹ۔ بول لو بھائی عقل ٹھکانے رہے گی؟ اللہ، تو یوں کہا کرتے تھے، میرے دماغ میں ایک دم یہ بات آئی، اسے بڈھے کو اٹھا کے یہاں کو پھینک کے مار، وہاں جا کے گرے گا پڑلی طرف، سڑک پہ پڑلی طرف، یعنی چھت پہ کو پڑلی طرف جا کے، جوان تھے طاقتور تھے، اس بڈھے کو اٹھا کے گیند کی طرح یہاں سے مار پھینک کے وہاں پڑلی طرف جا کے پڑے گا۔ کیونکہ ایک دم دماغ میں یہ بات آئی اور اس کے پیچھے پیچھے ایک دم یہ بات آئی، اف ولا تقل لهما اف، جنہیں میرے کان میں کوئی کہہ رہا ہے ماں باپ کے سامنے اف تک مت کرو، قرآن کہہ رہا ہے ولا تقل لهما اف، تو ان کا اف ہوں سے ہاں نہ کرو۔ تو ان کا میرے جو دل میں اندر آئی تھی وہیں کا وہیں رہتے ہوئے میں نے یوں آنکھیں بند کر لی، اور وہ جو بات جو جذبہ اٹھا تھا وہیں دبتا چلا گیا آنکھیں بند کرنے سے اور اس آیت کا دھیان کرنے سے کہ اللہ نے دل میں ڈالی، کو میرے کان میں کہہ رہا ہے۔ جب میں یوں کھڑا رہا سیدھا کا سیدھا آنکھیں بند کر کے یوں اسے نگل گیا اندر کو، تو اللہ تعالیٰ نے ایک دم سے فیصلہ فرما دیا۔ ہمارے ان کے والد نے ایک دم سے انہوں نے لاٹھی کو دور مارا، پھینک کے دور جا کے گری باہر سڑک پہ ایک طرف، اور آ کے مجھے کندھے سے گلے سے لگا کر کے یوں بھینچا اور بڑی زور سے جو کمر کو یوں سہلایا اور محبت کا اظہار کیا اور چمکا۔ منٹوں میں بدل دیا اللہ نے نظام۔ تم نے بھی تو منٹوں میں بدلا نظام، تم تو بڈھے کو پھینکنا چاہتے تھے، ہے نا، تم نے اپنا نظام بدل دیا، اللہ نے بھی نظام بدل دیا، ہے نا۔ ان لاٹھی پھینک کے سینے سے لگایا اور لگا کے چمکارا اور ان کو سینے سے لگا کے پیار کیا۔ تو یہ ہے وہ قوت غضبیہ، قوت غضبیہ اسے کہتے ہیں۔ بیچ میں رکھو، تو بیچ میں رکھی نا انہوں نے، ورنہ جذبہ تو اوپر آ سکتا تھا، کر بھی سکتے تھے، وہ کون کیا کر لیتا، ہے نا۔ دیکھ لوں گا جو آئے گا، جو کچھ ہوگا ہوتا رہے گا۔ اب ہو گئی قوت عقلیہ، عقل کی قوت، اس کو بھی اعتدال میں رکھو۔ اگر تم نے عقل تیز چلائی تو تم مکار ہو جاؤ گے، مکار ہو جاؤ گے۔ کسی کو فون کر دیا اور گھنٹی مار کے چھوڑ دی، پتہ نہیں کون ہے، اس نے ادھر سے فون کیا، وہ نمبر اس نے نوٹ کر لیا، لے لیا اور لے کے بینک بیلنس سارا صاف کر دیا، چوری کر لی۔ دیکھ کتنی تیز عقل چلی۔ یہ ہے عیاری، یہ ہے مکاری۔ اور عقل نیچے گر گئی تو کوئی منہ پہ تھوک بھی رہا ہے تو اثر نہیں ہو رہا ہے، کوئی منہ پہ تھوک دے اس کو کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ تو فرما رہے ہیں عقل سے کام کرو۔ ان تینوں چیزوں میں اعتدال کا نام مرد کامل ہے۔ آئی سمجھ میں؟ اتنا مغز مجھے کیوں مارنا پڑ رہا ہے؟ اس لیے کہ آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، سارے پڑھے لکھے نہیں ہیں، 2-3 ہیں، لیکن اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر آپ سمجھ کے چلے گئے تو وہ کتابوں میں لوگوں کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا جو آپ کو اس سننے میں حاصل ہوگا، اور تمہارے ہر قدم پر کام آئے گا انشاءاللہ۔ تو بات اس پر چلی تھی قوت شہریہ پہلے تھی جیسی تھی۔ پہلے تو آپ جو ہے مرغا اور بکرا حرامی، ماں چھوڑے نہ نانی، جیسی تھی پہلے، لیکن اب توبہ کر لی۔ اور پھر توبہ پر بعض اولیاء اللہ کا ذکر سنایا گیا تھا پچھلے ہفتے میں کہ کیسے کیسے تھے اور کیسے کیسے ہیرے بن گئے توبہ کرنے کے بعد۔ جب قوت شہویہ سے توبہ کی تو اس کے اندر توبہ کر کے اعتدال اور پاک دامنی آ گئی، باوجود قوت مردانگی کے، باوجود قوت مردانہ کے، پھر پاک دامن رہے، کسی پر ہاتھ نہ گیا ہو،
کسی کی، اور اگر پہلے جا چکا تھا ہو چکی، اب تو بدل جاؤ، اب تو ولی اللہ بن جاؤ، اب تو اللہ والے بننا چاہتے ہو، جب تم اپنا نظام بدل دو گے اللہ بھی بدل دے۔ تو قوت عقلیہ کے اندر اعتدال آ کر افراد و تفرید سے بچ کر حکمت آ گئی۔ جب عقل درمیان میں آئے گی اسے کہتے ہیں حکمت، کام کی باتیں نکلیں گی، اور اگر کام کی باتیں نہیں نکلتی، عقل چلا رہا ہے تو مکاری کی باتیں کرے گا، بڑی بڑی ڈینگیں مارے گا۔ کیونکہ کیا بتاؤں، آج تو مرغا بہترین بن رہا، اور تیل میں لگا کے انگلی جہاں کو لگا لا، مچھوں پہ ہونٹوں پہ تر سے کر کے مرغا بہت زور کا بنا رکھا تھا، گھر والے نے کمال ہو۔ آج تو تحریر بہت زور کی تھی، بس کیا پوچھو، بس پسینے آ گئے، نیچے ذرا چلچلاہٹ سے بڑا میں اب بیٹھک میں لوگ بیٹھے ہو بھائی روز مال پی پی کے آوے۔ ایک دن آ کے کہنے لگا، وہ لگا کے یوں چراغ جلا کرتے پہلے سرسوں کے گھروں میں، یوں دیکھ کر کے اس میں یوں انگلی دے کے، مجھے تھی یہاں بڑی بڑی موٹی موٹی، یوں دے کے اس میں انگلی تیل میں یوں، اور یوں وہاں جلی ہوئی بتی چراغ میں پڑی تھی کوئی، وہ ہاتھ میں آ گئی انگلی، میں یہاں کو جو لگائی مجھوں پتہ نہیں چلا اس کو۔ کہنے لگا ایک نے دیکھا، دیکھ کے غور سے پہچانا، انہوں نے کہا صاحب بہادر آج کیا مال پی کا ہے؟ ارے کیا پوچھو، بریانی بہت زور کی کرتے، بس پتہ نہیں کیسے چاول غضب کے تھے، اور یہ تھے وہ جو مکار، انہوں جو ٹوہ میں لگ رہا تھا انہوں نے پکڑ لیا، انہوں نے کہا واقعی خدا کی قسم بریانی کے چاول بڑے مزیدار تھے۔ اب یہ نے سوچا کہ قسم کیوں کھا رہا، میں تو میرے تو پڑوس میں بھی گھر میں نہیں تھی، کہیں بھی بریانی تھی، یہ قسم میرے قسم کیسے کھا رہا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں حضور آپ نے واقعی بریانی کھائی ہے، ایک چاول تو مونچھوں میں بھی لگا ہوا ہے۔ اب میں نے سوچا جب میں نے کھائی نہیں مونچھوں میں کہاں، وہ کہا یہ رہا، انہوں نے کہا ایک چراغ کی بتی، بس پھر تو مٹی پلید ہو گئی، جتنے دن کی ڈنگے اور وہ مرغے اور مسلم اور تاری بتا رکھی سب گئی نہ گئی۔ یہ ہے عقل کا افراط، یہ سکہ جمانا چاہتا ہے دوسروں پر، اپنے گھر کی ہوا بنانا چاہتا ہے جھوٹ بنا کر، یہ ہے عیاری، یہ ہے مکاری۔ اور اگر یہ بات نہ ہو تو بیچ میں حکمت، بولو جی کیا کھایا، اللہ نے بڑی بڑی نعمتیں جو کچھ عطا فرمائی وقت اس کا بڑا کرم ہے نا، یوں پتہ نہیں کیا کھا گیا، نہ ڈینگا مار رہا، نہ ناشکری کر رہا، نہ بھیج دے رہا، بات ختم۔ ان تینوں قوتوں میں تین درجے ہیں، پہلا درجہ افراط، دوسرا درجہ تفرید، تیسرا درجہ اعتدال۔ اسی درجہ اعتدال کا نام قوت شہویہ میں عفت ہے، اسے کہتے ہیں عفت، پاک دامن۔ اور دیکھو وہ نوجوان دیکھو تھا نا کیسا ہے، ارے بڑا پاک دامن آدمی، بڑا پاک باز نوجوان ہے، بڑی پاک باز لڑکی ہے، آج تک ہم نے نہیں دیکھا اس کو کہ کبھی اس کا پلہ کسی نے دیکھا ہو اور کبھی اسے چھت پہ چڑھ کر منہ کھولے دیکھا ہو، ایسی عورت ہے، ایسی لڑکی ہے۔ کل یا پرسوں آئے تھے کچھ لوگ، تو ایک بیٹھی تھی ایک عورت حجن بتا رہی تھی، ان کا جی دعا کر دو عمرہ کو پھر چلی جاؤ۔ میں نے کہا کیا کرے گی، حج تو کر آئی عمرہ بھی کریے، کیا کرے گی جا کے حج کو عمرے کو؟ میں نے کہا پردہ تو تیرا اب تک نہیں آیا، یہی سیکھ آئی تو وہاں حجن بن کے میں بے نقاب ہو جاؤں گی، بخشائی پھروں گی، منہ کھولنے بیٹھی حجن۔ کوئی بڈھا بھی تو چھیڑ سکے، نہیں چھیڑ سکتا، کیوں بھائی چھیڑ سکے نہیں، اور نہ بھی چھیڑو، اللہ کے حکم کے خلاف تو ہے یا نہیں ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا اگر میرا رات کو بھی انتقال، دن میں انتقال ہو جائے تو جب بھی میرا جنازہ رات کو ہی لے جانا، اور میرے جنازے کے اوپر لکڑی ڈال کے اس کے اوپر چادر ڈالنا۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے تاکہ میں نے زندگی میں کسی کو اپنے بدن میں چہرہ نہیں دکھایا، نہ دیکھا نامحرموں کا، تو اب انتقال کے بعد میری میت پر نامحرموں کی نظر نہ پڑے، اور چادر اوپر رہے گی تو کوئی یہ بھی نہ دیکھ سکے گا کہ یہ فاطمہ بدن کی بھاری ہے یا پتلی ہے۔ میرا جنازہ رات کو اٹھانا، بولو اگر دن میں اٹھا لیتے تو کپڑوں میں ڈھکی ہوئی، کفن میں ڈھکی ہوئی، کیا پریشانی تھی؟ مگر اللہ اکبر، اسے کہتے ہیں پاک دامن۔ اتنا دل کے اندر خیال کہ نامحرم پر میری نظر نہ پڑے، اور میری نامحرم پر نظر نہ، میں بھی نہ دیکھوں نہ دکھاؤں، نہ دیکھوں اور نہ دکھاؤں۔ بازی آتی ہے نا یہاں عورتیں، اندر آ کے بیٹھ گئی، بس میں نے جو اوپر کو نگاہ کی دیکھی اور منہ کھول رکھا اتنا، بس میں کہا کس کے ساتھ آئی؟
کہنے لگے جی مرد ہے کوئی کہاں باہر، اسے لا بلا کے آویں، میں تم سے باہر چل، اسے لے گئی یہاں اکیلے مت بیٹھے ہیں میرے پاس، ہمیں کیا خبر ہے۔ اب وہ گئی باہر، آیا وہ مرد، اب دیکھا تو لنگ ملنگ، بس میں نے کہا تجھے شرم نہیں آئی بے غیرت؟ بعد میں غصہ ہونا پڑتا ہے نا، ناراضگی دکھانی پڑتی ہے جب برداشت نہیں ہوتی، تو یہ کہتے ہیں تو یہ تو مولوی بہت بنکا بھائی، بہت کڑوا، بہت اکڑو خاں ہے۔ ہاں اکڑو خاں ہیں تو کیا کریں، تم بھی تو دیکھو اپنا آپ میں ہم کون ہیں؟ بھلا بیوی کو اندر بھیج کے اپنا وہاں باہر کھڑا ہے، کون سی عقل مندی ہے؟ بولو عقل مندی ہے؟ یہ حال ہے۔ بعض یہ آئیں گی یوں بیٹھیں گے آگے بالکل چھاتی پہ، پیچھے کو ہو کے بیٹھو، اچھا جی، اور وہ گھٹنے سے گھٹنا ملانے کو تیار ہے، اور بعض یہ آئیں گی تو منہ پر وہ کر لے گی پیٹھ میری طرف کو، دیکھو کتنا بڑا ادب ہے، پچھواڑا میری طرف کو اور منہ پر بیچاری ادب کر رہی ہے، پردہ کر رہی ہے۔ اللہ ہو تو یہ نہ یوں بیچ میں رہو، جو شریعت کا قاعدہ قانون ہے یہ بنے گا مرد کامل۔ تو مرد کامل، انسان کامل کا درجہ فرشتوں سے بڑا ہے۔ بولو تم فرشتے بننا چاہو یا فرشتوں سے بڑا درجہ حاصل کرنا چاہو؟ بولو۔ تو یہ جھیلنی پڑیں گی بھائی، یہ حالات جھیلنے پڑیں گے جو آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، ہندی کی چندی کیا جا رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں شیطان کے اندر تمرد تھا، اس لیے متمرد سرکشی ہو گیا، نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ ملعون ہو گیا، اور اس کی سرکشی کا اثر یہ ہے۔ تو تمرد نہ ہو، غلطی ہو گئی، اپنی بات کی پچ نہ کرو۔ جب حق تعالی سامنے آئے، جب حق بات سامنے آ جائے تو حق کو قبول کرو۔ اسی لیے حق تعالی انسان مومن مسلمان کو کیا فرماتے ہیں؟ تم کو موت کے وقت مرد ہو کر رہنا چاہیے، تمہیں موت کے وقت مرد ہو کر رہنا چاہیے۔ موت کے وقت کیا ہو کر؟ مرد ہو کر رہنا چاہیے۔ جب عفت، شجاعت اور حکمت یہ تینوں چیزیں بتائی گئیں، عفت شہوت کے بیچ کا حصہ، شجاعت غصے کے بیچ کا حصہ، جو آدمی بیچ میں رکھے گا اپنے غصے کو وہ بہادر ہوگا، وہ بہادر ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان جنگ میں گئے تو آپ نے لوہے کی ٹوپی سر پہ اوڑھ کے عمامہ باندھا، ایک زیرہ پہنی، پھر ڈبل زیرہ پہنی تاکہ تیر تلوار اثر نہ کرے، آپ نے ڈبل زیرہ پہنی اور پھر میدان میں تشریف لے گئے۔ بولو یہ بہادری کی بات ہے کہ نہیں؟ اور جو ویسا آدمی مرنا ہمیں تو جنت میں جانا، لے بھائی جب مر جا کے گھس گیا، آپ آگے دیکھا نا پیچھا گھس گیا یا اسے پیل دیا لوگوں نے۔ ایک یہ ہے، تو فرماتے ہیں شجاعت جب آئے گی جب غصے کو بیچ میں لاؤ۔ تو مرد ہو گئے، اور جب مرد ہو کر رہے گا تو کوئی رنج کی بات پیش آ جائے گی تو کیا رنجیدہ ہو کر رہے گا؟ ہرگز نہیں، ورنہ پھر کیا مرد ہوا؟ رنج کی بات پر رنجیدہ ہو کر رہتا ہے، رنج کی بات پر رنج آتا ہے لیکن رنجیدہ ہو کر نہیں رہتا۔ یہ سمجھ لیں دونوں باتیں۔ کبھی یوں کو تو حضرت جی بھی رنجیدہ بیٹھے تھے، ہے نا، پیر صاحب کا بچہ مر گیا اور وہ رنجیدہ بیٹھے ہیں، اور ہمیں بتا رہے رنج نہ کرو، اللہ کے فیصلے پر راضی رہو۔ یہ کیا ہوا؟ تو وہ فرما رہے ہیں رنج کا آنا رنج انسان کی نشانی ہے، لیکن رنجیدہ ہی رہنا یہ مردانگی کی بات نہیں ہے۔ تم حضرت آگے کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت کبھی کوئی نہیں سن کے کہنے لگے کیسی کیسی باتیں سنا رہے ہیں، ہم تمہیں نہیں کہہ رہے، ہم تمہیں نہیں سنا رہے۔ اچھا اور کسے سنا رہے ہیں اتنے بڑے مجمع میں؟ تو اسے فرما رہے ہیں میری گفتگو سالک سے ہو رہی ہے جو اللہ کے طرف چلنے کے لیے تیار ہو گیا، اللہ کے راستے کو طے کر رہا ہے، میں اس سے کہہ رہا ہوں۔ تم تو چلنے کی بھی نیت ہی نہیں تمہاری، تم سے کیا بات کریں؟ ہم تو اس سے کہہ رہے ہیں جو اللہ کی طرف چلنے کی تیاری کر چکا اور چل رہا ہے، ہم اس سے کہہ رہے ہیں۔ رنج لے کے کیوں بیٹھ گیا؟ رنج آیا تھا ختم ہو گیا۔ پیچھے سے ایک مکہ مارا کسی نے، یہ اینٹ لگی، ایک بزرگ نے یوں دیکھا، اس نے کہا دیکھ کیا رہے، تقدیر پہ تو ایمان ہے نا حضرت جی؟ ہاں، کہ تقدیر میں تھا لگ گیا۔
آپ نے فرمایا ہاں تقدیر پر تو ایمان ہے، مگر یہ دیکھ رہا ہوں اس تقدیر کے پورا ہونے میں منہ کالا بیچ میں کسی نے کیا، یوں دیکھ رہا ہوں بیچ میں منہ کالا کس نے کیا۔ ایک بزرگ کے کسی نے مارا تو انہوں نے آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، یوں اور اپنے کام میں یوں لگے رہے۔ کیوں؟ اس لیے جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، یہ جو لگا ہے مارا اس نے بھی اس کی کوئی حکمت ہے، وہ حاکم ہے مرواوے، اور حکیم ہے جانتا ہے وجہ کیوں لگوایا، وہ جانے۔ انہوں نے آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ یہ ہیں اللہ کے راستے کے چلنے والے مسافر، کسی کا رنگ کچھ ہے، کسی کا رنگ کچھ ہے۔ آئی سمجھ میں؟ تو کیا کہا جاتا، میری گفتگو سالک سے ہو رہی ہے، تو اے سالک سلوک کو طے کرنے والے، تیرے پاس دنیاوی اعتبار سے رنج کی بات پیش آنے پر تو کیا رنج ہو، دین کی بات میں بھی اگر کسی وقت کمی معلوم ہو تو تبھی رنج ہونا تو ہے، لیکن رنجیدہ ہی نہیں رہنا ہے۔ میری نماز کیوں چھوٹ گئی، تہجد آج کیوں چھوٹ گئی، میں تو اتنی دعا کر کر کے سوتا ہوں، اللہ میاں نے کیوں نہیں سنی، کیوں نہیں اٹھایا، لیکن رنجیدہ ہی رہنا نہیں۔ حق تعالی رنجیدہ رہنے سے منع فرما رہے ہیں۔ پیچھے ہفتے میں گزر چکا مضمون، وہ جو بزرگ گئے تھے حرم شریف میں بیت اللہ، اور وہ بیمار پڑ گئے کمرے میں، نماز پڑھنے حرم شریف میں نہیں آ سکے، تو ان کو افسوس کر رہے تھے، تو حاجی صاحب نے فرمایا سالک کو، طالب کو اس کا رنج نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اگر وہ یہاں پڑھواویں حرم میں تو یہاں پڑھ کے ہم خوش، اور وہ بیمار ڈال دیں کمرے میں پڑھو تو کمرے میں پڑھ کے ہم خوش۔ کیوں؟ اللہ وہاں بھی راضی، یہاں بھی راضی۔ اللہ وضو کر کے نماز پڑھواوے جب بھی راضی، اور تیمم کر کے نماز پڑھواوے تو اللہ جب بھی راضی، یا نہیں؟ اللہ کھڑے کر کے نماز پڑھواوے جب بھی راضی، اور بیماری ڈال دی بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، لیٹ کے پڑھ رہے ہیں، جب بھی اللہ راضی۔ دونوں درجے میں کوئی فرق ہو گیا؟ فرق تو نہیں ہے، سمجھو بات کو۔ تو یہ رنجیدگی کیسی؟ تیرا نام تو سالک ہے، اگر کوئی معمول چھوٹ گیا تھا اس کی تلافی کر دے۔ تہجد چھوٹ گیا تھا، فجر کی نماز کے بعد، اشراق کے بعد 2-4 نفلیں پڑھ دے۔ تہجد کی نماز کی 12 پڑھتا تھا، 12 پڑھ دے، تلافی کر دے اگر کر سکتا ہے تو، اور نہیں کر سکتا، نہیں اتنی فرصت تو نہ صحیح، چھوٹ گیا تو چھوٹ گیا۔ تو رنجیدہ ہونا کیسا، یہ نا امیدی کیسی، یہ تو کافر کا کام ہے۔ جو کتنی بری بات کہی، یہ تو کافر کا کام ہے۔ مسلمان کو حکم یہ ہے وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، تم اللہ کی عبادت کرو اس سے ڈرتے ہوئے اور امیدوار رہتے ہوئے۔ تو جب عبادت میں اور سلوک کے اندر اخلاق حمیدہ کے پیوست کرنے میں اور ان کے ملکے کے طور پر حاصل کرنے میں اور اخلاق رذیلہ کے زائل کرنے میں لگا ہوا ہے، تو پھر رنجیدگی کیسی، نا امیدی کیسی؟ ہاں بے باک نہ ہونا، رنجیدہ بھی نہیں ہونا، بے باک بھی نہ ہونا۔ اللہ، میں تو تہجد اللہ کا شکر کبھی یعنی نماز نہیں چھوٹتی تہجد کے بھی، تو اپنی کوشش پر، اپنی عبادت پر نگاہ نہ لے جانا، یہ بیچ سے اوپر کا درجہ ہے۔ نہ نیچے رہو رنج، اور نہ اوپر جاؤ میں تو یوں کر رہا ہوں اللہ کے توفیق سے، میں تو یوں کر رہا ہوں، میں نہ یہاں جاؤ، عبادت پر نظر نہ لے جاؤ، میں اتنا قرآن پڑھ چکا ہوں، اتنا درود پڑھ چکا ہوں، نظر نہ لے جاؤ، ورنہ مارے جاؤ گے، ورنہ مارے جاؤ گے۔ کیوں؟ تم اللہ کی طرف چل رہے ہو۔ آگے حضرت فرماتے ہیں ایک باریک سی بات، اور یوں فرمایا کہتے کہتے، کہو تو کہہ دوں، نہ کہو تو نہ کہوں۔ مجلس والوں سے فرما رہے ہیں حضرت، کہو تو ایک بات کہہ دوں، نہ کہو تو نہ کہوں۔ سن رہے ہو؟ تم بتاؤ کہوں نہ کہوں؟ میں بھی ہونے کا تو نقالچی ہوں میں بھی۔ تو فرمایا تجھے اپنی عبادت پر نظر کیسی، تجھے اپنی عبادت پر اور اپنی محنت پر نظر کیسی؟ ارے کیا تجھے یہ نہیں معلوم کہ عبادت بھی تو مخلوق ہے، عبادت بھی تو مخلوق ہے۔ تو مخلوق پر نظر کرنا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو بھی۔ تو جس کو اللہ نے پیدا کیا وہ خالق ہے یا مخلوق؟ بولو، مخلوق ہے۔ تو یہ عبادت
عمل ہے، یعنی جیسے خالق برتر ہمارا خالق ہے، ہماری عبادت کا بھی وہی خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ لہذا اے عابدو، اے سالکو، تم اپنی عبادت پر کیا نظر کرتے ہو؟ تو میں کہہ چکا ہوں، مخلوق سے نظر ہٹاؤ اور مخلوق سے نظر انداز خالق پر نظر کرو۔ یہ مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا، ہے نا؟ تو نظر کس پر جانی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ پر، الا اللہ، اللہ تعالیٰ پر۔ تو یہ تو عبادت تو مخلوق ہوئی، تو تم مخلوق پر نظر کر رہے ہو، تو ابھی کہاں دل کے اندر کلمہ گھسا ہے؟ بلکہ خالق پر نظر بانداز، یہ انداز دوسرے معنی میں ہے، یعنی انوکھی، جیسے کہا جاتا ہے اس کا کیا ہی عجیب انداز ہے، تو خالق پر نظر بانداز یعنی انوکھی نظر، کہ اس میں اخلاص ہی اخلاص ہو، شرک کا کام نہیں۔ تو سالک کو اپنی عبادت پر، کہ وہ بھی مخلوق ہے، اس پر نظر کیسی؟ یہ بہت باریک بات ہے جو آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کر دی ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں یہ بہت باریک بات ہے، تو موٹی موٹی ساری کٹھی کر باریک بھی لے جاؤ، کوئی آج سن۔ آخر نے دلیل پیش کر دی، لہذا عبادت پر بھی نظر نہیں کہ اس عبادت کی وجہ سے بخشش ہو جائے گی یا اللہ کے فضل سے ہوگی، جانتے ہو۔ تو فرما رہے ہیں لہذا یہ دلیل ہے، عبادت پر بھی نظر نہیں، صرف خالق پر نظر رہے۔ کیا مطلب؟ ابھی عرض کیا، یا بم اورا نیا بم جستجوئے می کنم، یعنی بس حکم کی تعمیل کرو، حاصل آید یا نیاید آرزوئے می کنم، ہاں تمنا ہے، آرزو ہے، جس کا ترجمہ اردو میں یوں کہا کسی نے، ملنے یا نہ ملنے کا مختار آپ ہے، ملنے یا نہ ملنے کا مختار آپ ہے۔ مطلب تمہارا اختیار میں یا اللہ کے اختیار؟ وہ جی چاہے وہ مل لے گا، وہ جی چاہے گا تمہیں دیدار کروا دے گا، جیسے بزرگوں کو زیارتیں ہوئی اللہ تعالیٰ کی خام میں۔ تو یوں کہا ملنے یا نہ ملنے کا مختار آپ ہے، پر تجھ کو چاہیے تگ و دو لگی رہے۔ اللہ، اے اللہ، اے اللہ، کہاں ہے؟ لگ رہا بے چینی لگ رہی ہے، تو فرما رہے ہیں پر تجھ کو چاہیے تگ و دو لگی رہے، یعنی ان کے احکام پر دوڑ دھوپ لگاتار لگاتے رہنا چاہیے۔ اس سے کیا مطلب کہ کیا دے گا؟